اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہیں پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ جس طرح منافق آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی واہ واہ کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ثواب برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح فقیر پر احسان جتلانے والے اور اسے تکلیف دینے والے کا ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر صدقہ ظاہر کرنے سے فقیر کی بدنامی ہو تو صدقہ چھپا کر دینا چاہیے کہ کسی کو خبر نہ ہو، لہٰذا اگر کسی سفید پوش یا معزز آدمی یا عالم دین یا شیخ کو کچھ دیا جائے تو چھپا کر دینا چاہیے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو علم دین سکھایا ہو تو اس کی جزا کی بھی بندے سے امید نہ رکھے اور نہ اسے تانا دے، کیونکہ یہ بھی علمی صدقہ ہے۔ جہاں ریاکاری یا اس طرح کی کسی دوسری آفت کا اندیشہ ہو وہاں چھپا کر مال خرچ کیا جائے۔ اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح سے صدقہ دینے کی اجازت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 اور 274 میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے، لیکن اپنی قلبی حالت پر نظر رکھ کر عمل کیا جائے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں ریاکاری، احسان جتلانا اور ایذا دینا تینوں بد اعمال کی بھرمار ہے۔ مالدار پیسہ خرچ کرتا ہے تو جب تک اپنے نام سے بینر نہ لگوا لے یا اخبار میں تصویر اور خبر نہ چھپوا لے اسے چین نہیں آتا۔ خاندان میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو زندگی بھر اسے دباتا رہتا ہے، جب دل کرتا ہے سب لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ جہاں رشتہ دار جمع ہوں گے وہیں اپنی مدد کرنے کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسو کو ہدایت فرمائے، آمین۔